اس کو اپنے رحمت کے سینے سے لگا لیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک واقعہ ہے اسی تفسیر کے اندر، یا عبادی الذین اسرفوا میں واقعہ لکھا ہے، ایک شخص کے 4 بیٹے تھے، تو اتنا گناہ گار تھا، کبھی زندگی میں اس نے سجدے تک رب نے توفیق تو دیتا تھا لیکن وہ خود گیا ہی نہیں، اس کو توفیق ملی نہیں، ساری زندگی گناہ میں، جھوٹ میں، فریب میں، غلطیوں میں، کاریوں میں گزارتا رہا۔ آخر دل میں خوف آ گیا، مرنے کے وقت قریب آ گئے، اپنے نفس سے کہنے لگا بندہ ساری جوانی زندگی گزار دی، نیکی نہیں کی تو نے۔ 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹوں کو بلایا، کہا کہ دین اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے قبر میں حساب و کتاب ہوگا، فرشتے آئیں گے، کہیں گے مان ربوں کا، ماں دینوں کا، تو یہ سوال و جواب ہوں گے۔ تو میں اتنا ڈر گیا ہوں، تو وہاں جب عمل ہے ہی نہیں تو سوال و جواب کیا دوں گا؟ قیامت کے دن رب سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا ساری زندگی کام گزاری تھی، اور یہ حکم ہے قرآن کا۔ اللہ فرمائے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر تو نے ذرے بھر کی نیکی کی، وہ نیکی تیرے کو قیامت کے دن تیرے عمل میں پہنچ جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ریتی کے ذرے کے برابر گناہ کیا، اس کی بھی تجھے پکڑ ہو جائے گی، اس کی بھی تجھے پکڑ ملے گی، سزا ملے گی۔ اب وہ ڈر گیا اللہ کے خوف سے کہ میں یہ کیا منہ لے کے جاؤں قبر میں، اور قیامت کے دن پھر رب کھڑا کرے گا۔ مختصر اس نے اپنے بیٹوں کو کہا میرا جنازہ کفن دفن کرنے کے بعد ایک لکڑی کے ڈھیر پہ لگ کے آگ لگا دینا، تو جب آگ لگا دینا تو پھر راہ کے 2 حصے کر دینا، یعنی راہ جو سوا ہوتی ہے لکڑیوں کی اور اس کی ہڈیوں کی، گوشت کی راہ، اس کے 2 حصے کرنا۔ یہ واقعہ 24ویں پارے اس تفسیر میں موجود ہے۔ 2 حصے کر دینا، اور ایک حصہ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے نا بہت تیز آندھی میں ہوا میں اڑا دینا، اور ایک حصہ جا کے سمندر کی لہروں میں پھینک دینا۔ بیٹوں نے پوچھا ابا پھر کیا ہوگا؟ کہا ختم ہو جاؤں گا، نہ قبر تک پہنچوں گا، نہ قیامت تک پہنچوں گا، نہ حساب و کتاب ہوگا۔ میں اپنے آپ کو یہی سزا بڑی ہے کہ مرنے کے بعد اپنے آپ کو جلانا بھی نہیں میری سزا ہے، تاکہ یہ سزا یہیں لے لوں۔ میں اس قابل ہی نہیں ہوں جو قبر میں جاؤں، میں اس قابل ہی نہیں ہوں جو قبر میں اللہ کے فرشتوں کو سوال کا جواب دوں، میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ خدا کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے جزا سزا کا پیغام سنوں۔ اب مرنے کے بعد وقت ہو گیا، مختصر کر دیا، جا کے ڈال دیا، آدھی رات ہوا میں اڑا دی، کیونکہ وصیت، پھر وصیت ہوتی ہے، وہ کہتے ابا نے کہا تھا فلاں مولوی جنازہ پڑھائے، ٹھیک ہے جی، ابا نے کہا تھا میرے کو یہاں اس قبرستان میں نہیں دفنانا، میرے کو دور کہیں اور دفنا لینا، ابا کی وصیت تھی، تو اس سے ہوتی ہے وصیت۔ اب وہ وصیت پہ عمل آ گیا، جب انہوں نے عمل کر لیا، راحت کو سمندر کے سپرد کر دیا، ہوا کے سپرد کر دیا، خدا کی قدرت دیکھیں، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، جو ہوا کا فرشتہ تھا اس فرشتے کو حکم دیا کہ اے فرشتے ہوا کا حکم تیرے اندر ہے، ہوا کو روک لے، مٹی کے ذرے یہیں گرے، جہاں تک ذرے پہنچے جلدی جمع کر کے میری قدرت کے بارگاہ میں، مالک یوم الدین کے رب کے بارگاہ میں کھڑا ہو جا جلدی۔ یہ ہوا کی مٹی جتنی اڑی وہ لے کے آ گیا، تو سمندر کو حکم دیا اے سمندر جلدی پھینک واپس باہر، جو ذرہ تیرے اندر پہنچا ہے جلدی ذرے کو واپس کر۔ یہ دونوں ذرے لے کے خدا کی قدرت میں ایسے سامنے رکھ دیے، اللہ نے فرمایا کھڑا ہو جا، وہ اس کا واقعہ کھڑا ہو گیا، وہ پورا صحیح سلامت، خدا وہ مالک ہے، منہا خلقناکم، وہ ہم اس نے مٹی سے کروڑوں اربوں کھربوں بندے پھیلا دیے، پھر ان کو سلا دے گا، پھر حکم ہے میرا رب کا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ
صفرا، اور جتنے لوگ اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں سب دفن ہو جائیں گے. پھر مالک ایک دن اور جشن منائے گا، ایک اور اپنے بندوں کا ایک بڑا جلوس نکالے گا. وہ جلوس کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا. مالک یوم الدین، وہ قبروں سے کھڑے ہوں گے، سب کے سب محشر کے دن پہنچ چکے ہوں گے. محشر کے دن پہنچ چکے ہوں گے. وہاں حساب و کتاب ہوگا. اللہ نے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ لڑکھڑانے لگا، ڈرنے لگا. مولا اس چیز سے تو ڈرتا تھا. وہ سامنے آ گئے. ساری زندگی عمل نہیں کیا، ساری زندگی گناہ کیے، کوئی میرے پاس نیکی نہیں کی. جو میں لے کے آتا آپ کے سامنے، آپ کے فرشتوں کے سامنے، اس کا جواب دیتا، میری ہمت نہیں. اللہ نے فرمایا فرشتوں پکڑو اس کو، جاؤ جہنم میں ڈال دو، جاؤ لے جاؤ اس کو، اس نے کیوں ظلم کیا. وہیں پر یہ آیات اتری. جب یہ ہوا نا، پھر اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے محبوب اعلان کر دو لوگوں کو وہ اتنا ظلم نہ کریں. میں اتنا ظالم رب نہیں ہوں، میں رحیم بھی ہوں، کریم بھی ہوں. اتنا نہ کرو. اگر گناہ ہو گیا پرواہ نہیں، توبہ کر لو میں رب معاف کر دوں گا. توبہ کر لو میں رب معاف کر دوں گا. میری رحمت سے امیدیں نہ توڑنا، مایوس نہ ہونا. اور مایوسی گناہ ہے، مایوسی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اس لیے اللہ نے آیات اتاری کہ مایوسی میں رب کو پسند نہیں. ہے امید لا کے رکھو کہ وہ مالک ہے، پالنے والا ہے. جو پتھر میں کیڑا پڑا ہے اس کو روزی دے سکتا ہے. جو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے پال سکتا ہے، کیا وہ زندگی میں روزی نہیں دے سکتا؟ زندگی میں روزی کا مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے. کھڑا ہو گیا، وہ جا رہا ہے، پیچھے موڑ موڑ کے رب کی تجلی کو دیکھ رہا ہے. مالک معاف کر دے، مالک معاف کر دے. جا رہے چند قدم گئے، اللہ کی رحمت کی آواز ہے، لے آؤ فرشتے ادھر. کہا جتنا بھی اس نے عمل کیا، کچھ کیا، لیکن ڈر میرا تھا نا، خوف تو میرا تھا نا. جو کچھ کیا میرے عذاب کے خوف سے کیا. فرمایا کہ اس کے دل میں خوف تھا. آج اگر میں رب اس کو نہ بخشوں، خوف تھا، اس نے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو آگ میں جلایا، سب کچھ کیا، یہی ڈر تھا. آج اگر میں اس کو جہنم میں ڈال دوں تو قیامت والے دن میرے کو محمد کا رب کون کہے گا؟ فرمایا کہ میں محمد کا رب ہوں، محمد کے صدقے اس کو بخش دیا ہے. جاؤ فرشتے اس کو جنت میں جوڑے بھی پہناؤ، جنت میں سیج بھی بناؤ، جاؤ اس کو جنت کے محل میں بٹھا دو، جنت کے محل میں بٹھا دو. کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے. تو یہی ہے کہ قیامت کے دن مالک یوم الدین، کہ مالک یوم الدین کا مقصد یہی ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن یہ سزا اور جزا کا ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ مالک یوم الدین کے لفظ میں یعنی بادشاہ، مالک کے معنی ہے خود، تو لفظی تعلق ہے. مالک اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو اپنے ملک میں اس پر قدرت ہوتی ہے، مضبوطی سے قابض ہوتا ہے. جو لوگ ملک پڑھتے ہیں، بادشاہ کا درجہ عالم سے زیادہ ہوتا ہے، لہذا مالک کی پڑھنا بہتر ہے. تو فرمایا اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا کہ مالک میں 4 حروف ہیں. مالک کے میم، لام، قاف، اور یہ مالک کے 4 حروف ہیں. تو فرمایا کہ ملک میں 3 حروف ہیں، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. لہذا مالک پڑھنے پر 40 اور ملک پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں. اس لیے کہ لفظ مالک کے پڑھنے سے اللہ پاک 40 نیکیوں سے نواز دیتا ہے. یعنی ملک یوم الدینی، مالک یوم الدین، تلفظ یعنی تلفظ کا ترجمہ کیا علماء نے مالک یوم الدین، یعنی 4 حرف ہیں مالک کے. تو مالک 4 حرفوں سے بنا ہے، رب کا نام بھی 4 حرف سے بنا ہے. تو لہذا 4 حرف پڑھنے سے 40 عدد ملتے ہیں. جب 40 عدد مل جائیں تو فرمایا کہ رب کا قانون بن جاتا ہے کہ فرمایا کہ 40 دن تک مرنے والے کے لیے فاتحہ نیاز کا بھی اہتمام کرنا. 40 دن تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہاری ماں کو ناپاک رکھا گیا، تو جب ماں کے پیٹ میں تمہارا پانی کا
وہ قطرہ تھا اس کو 40 دن تک رکھا گیا. پھر جب دوسرا 40واں لگا تو خون کا غلبہ حاضر ہوا اس میں. پھر جب خون کا قطرہ بن گیا تو پھر اس کے اندر ایک لوتھڑا بنا, اس کے اندر بھی 40 دن کا عدد چلتا رہا. فرمایا کہ اسی طریقے سے کئی 40 میں چلے, 4 ماہ تک یہ سلسلہ تخلیق کا رب نے بنایا کہ ہر تبدیلی 40 کے بعد. اس لیے فرمایا کہ جوان ہے تو 40 کے بعد اس کو ایک بہت بڑا مچور بولا جائے گا, شعور آ جائے گا. جو 30 سال کی غلطی میں کرتا ہے 41 سال کی عمر بھی نہیں کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یعنی 22 سال کی عمر میں گناہ جی ندان ہے, 32 سال کی عمر میں گناہ ہو گیا ندان ہے, غلطی ہو گئی. لیکن جب 40 سال کی عمر ہو گئی تو سارے 40 سال کے ریکارڈ سامنے آ جائیں گے, سب خطائیں جمع ہو جائیں گی. 40 سال سے قبل نماز میں دل نہیں لگتا تھا, جیسے 40 سال عمر گزر گئی, گناہ سے بھی بچ گیا, خطاؤں سے بھی بچ گیا, عقل کے دروازے بھی کھل گئے, شعور بھی آ گیا, تمیز بھی آ گئی, احترام بھی آ گیا اور سفیدی آ گئی. اللہ نے فرمایا اب تو سفیدی ہے کہ اس کا لحاظ رکھ لے. 40 40 کے بعد اس